بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے غازی محمد عبداللہ کا سلام پہنچے۔ آپ سب لوگوں کی تجاویز، آراء اور فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اپنے ایس ایم ایس، واٹس ایپ میسیجز، ای میلز، ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے ہمیں پہنچائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمارے ساتھ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے معیار کو برقرار رکھیں، بلکہ اس میں مزید اضافہ کریں۔ اس سلسلے میں آپ کا فیڈ بیک، آپ کی تجاویز، آپ کے تعمیری تنقید ہمارے شامل حال رہنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ علم تاریخ، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور آج کے دور میں ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دراصل آج کا جو موضوع ہے یہ دوسرے لفظوں میں تاریخ کی کہانی کے بارے میں ہے۔ یہ بات شاید آپ کو عجیب معلوم ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی آج سے ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی، اور اس کہانی کا اپنے آغاز سے لے کر آج تک اس کا آخری صفحہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ کہانی مسلسل چل رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی جب تک کہ حضرت انسان اس روئے زمین پر باقی ہیں۔ میں کون ہوں، آپ کون ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں دنیا کے کس خطے میں کیا کیا اور ان کے کیے ہوئے کام کے نتائج کیا پیدا ہوئے، یہ وہ تمام اہم سوالات ہیں جن کا میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر سامنا کرتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی جو کوشش ہے، جو تحریری کوشش ہے، اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری کہانی ہے، یہ میری اور آپ کی کہانی ہے، ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں ہے، یہ ہمارے پرکھوں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن سے کسی نہ کسی واسطے سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے میں اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے پردادا اور اپنے پردادا کے پردادا، پھر ان کے پردادا، پھر ان کے پردادا، اسی طرح اپنی دادی، اپنی پردادی، اپنی پردادی کی پردادی اور ان کے آگے جو آباء و اجداد، ہم ان سب کے بارے میں کسی نہ کسی طرح جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری انسانی جبلت ہے، ضرورت ہے، ایک فطری عمل ہے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے، وہ لوگ کیا تھے، اور اسی سوال کا جواب تلاش کرتے 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 ہم انسان کی ابتدائی دور کی تاریخ تک جا پہنچتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جو ابتدائی جو آباء و اجداد تھے وہ شاید لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے کہ وہ گنتی بھی نہیں جانتے تھے، انہیں گننا نہیں آتا تھا۔ اسی طرح نہ وہ باغ لگانا جانتے تھے، انہیں باغبانی کا نہیں پتہ تھا، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پودے اور ان سے جڑی ہوئی جو اہم چیزیں ہیں، نباتات ہیں، ان کو کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ان کو کیسے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ جانور پالنے کا فن نہیں جانتے تھے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جانور کے دودھ، اس کے گوشت اور دیگر بے شمار چیزوں سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اوزار بنانا بھی نہیں جانتے تھے، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اوزار سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ شاید باتیں کرنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ابتدائی حضرت انسان شاید اشاروں، کنایوں سے اور مختلف طرح کی ٹوٹی پھوٹی آوازوں سے آپس میں رابطہ قائم کرنے جانتے تھے۔ وہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے یا تو بڑبڑاتے تھے یا پھر غراتے تھے، اور دن رات ان کا زیادہ تر جو مشاغل تھے وہ دو ہی تھے۔
یا تو وہ شکار کی تلاش میں رہتے تھے یا پھر وہ دوڑتے رہتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ یہ جو چھپنے پھرنے کا عمل ہے، اس کے پیچھے وہ ایک انجانہ خوف تھا۔ وہ جو خوف جو کبھی وہ کسی درندے کی شکل میں ان کے سامنے آتا تھا، وہ خوف کبھی بادل کی گھن گرج سے آتا تھا، کبھی بجلی کی کڑک سے آتا تھا، یا اس طرح کی دیگر جو آسمانی جو سماوی جو چیزیں ہیں ان کے سامنے ان کا جو رویہ تھا وہ اس خوف کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ناظرین کہ ہمارے ابتدائی آباء و اجداد ان کی زندگیوں میں کوئی خاص مزہ نہ تھا۔ اب ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں اور ہمارے اپنے آباء و اجداد کو جاننے کی اسی جستجو اور کوشش نے ہمیں علم آثار قدیمہ کی دریافت تک پہنچا دیا۔ علم آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی کی دریافت سے ہمیں یہ معلوم ہونے لگا، ہم نے کھدائیوں کے ذریعے سے، ہم نے مختلف ٹیلوں کو ٹٹولنے کے ذریعے سے، ہم نے مختلف ٹیلوں سے نکلنے والی چیزوں جیسے پتھر، جیسے غاروں کے اوپر لکھی ہوئی تحریریں، جیسے قدیم انسان کی مختلف بکھری ہوئی ہڈیاں اور اس طرح کی دیگر اوزار جیسے کلہاڑے جیسی چیزیں، بھالے جیسی چیزیں، یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ ان کھدائیوں کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے آئیں، آتی رہی ہیں اور ابھی مزید آتی رہیں گی، ان سے ہمیں یہ معلوم ہونے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے رہتے تھے، ان کا بود و باش کیا تھا، وہ کیا کھاتے پیتے تھے، ان کے رہن سہن کے طریقے کیا تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھی ہمارے یہ ابتدائی جو آباء و اجداد تھے وہ تصویریں بھی بنانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا اندازہ ہمیں ان غاروں سے ہوتا ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے نتیجے میں دریافت ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ابتدائی انسان کی یہ جو چیزیں، اس کی تصویریں، اس کے اوزار اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، ان سے ہمیں ابتدائی انسانوں کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ تاریخ اور تاریخ عالم کا ایک بہت اہم ماخذ ظاہر ہے، آرکیالوجی بھی ہے، علم آثار قدیمہ بھی ہیں، اور مقصد وہی ہے کہ اپنے آباء و اجداد اور انسانوں کے بارے میں جانا جائے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اصلی تاریخ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کچھ لوگوں نے کچھ تحریریں لکھ چھوڑی تھیں۔ ان تحریروں کی دریافت سے، جن کا ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، جن کو اساطیر بھی کہتے ہیں، جسے ہسٹوریا بھی بولتے ہیں، تو ان کی دریافت سے بالآخر ہماری صحیح معنوں میں علم تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے آباء و اجداد نے جو لکھا ابتدائی طور پر، اور اس کے بعد پھر وہ لکھا ہوا جو حال تھا، اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے ہاتھ کے لکھی ہوئی اپنے دور کی وہ تحریریں جو ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے بود و باش، ان کے طرز زندگی کی طرف اشارے کریں، اس کو ہم علم تاریخ کہیں گے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی تاریخ کی اگر ہم پیرامیٹر بنائیں تو یقیناً آج سے 6000 سال پہلے مصر وہ پہلا ایک ملک ہے جہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کی پہلی باقاعدہ تہذیب کا آغاز ہوا۔ شاید ہمارے آئندہ آنے والی کچھ تحقیقات سے مزید اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہو سکتا ہے مصر سے پہلے بھی یا ان 1000 سالوں سے پہلے بھی بہت ساری تہذیبیں اس دنیا میں رہی ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کچھ دستاویزات، کچھ تحریری شکل میں لکھا ہوا جو ریکارڈ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس تک رسائی کریں۔ اب تک کی معلوم تاریخ کے مطابق 6000 سال پہلے انسان کی جو پہلی تہذیب ہے وہ مصری تہذیب کہلاتی ہیں۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں گفتگو کریں گے اور بڑی تفصیل سے کریں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو کا ہم ایک اہم جو نقطہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔
اور وہ یہ ہے کہ انسان کی اس تاریخ کا ہمیشہ سے کم و بیش جو اس کا مقصد ہے وہ 3 چیزوں پر ہی رہا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ وہ زندہ رہے۔ دوسری چیز، اسے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اسے کپڑا چاہیے اس لیے کہ اس کا جو بدن ہے جو ننگا ہے اس کی فطرت میں اس کو ڈھانپا جائے، چنانچہ اسے کپڑے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، اسے ایک چھت کی ضرورت ہے، ایک آشیانے کی ضرورت ہے، اسے ایک مکان کی ضرورت ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، یعنی کھانا، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی تاریخ کے ہر دور میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں رہی ہیں۔ اسی تگ و دو میں، ان کے حصول کی تگ و دو میں حقیقت یہ ہے کہ انسان نے تاریخ کے تمام ادوار میں اپنی کوشش کی۔ اسی کوشش کا نام دراصل علم تاریخ ہے، اس کو جاننے کا نام علم تاریخ ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام اس نقطے پر ہوتا ہے کہ سیب زمین پر گرا، کیوں گرا، کب گرا، کیسے گرا، اور اس کے گرنے کے عمل کے دوران کون سی شخصیت تھی جس نے بہت سے اہم قوانین دریافت کیے جنہوں نے انسان کی اس وقت کی زندگی اور آئندہ آنے والے مختلف زمانوں کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جن کا تعلق بظاہر سائنس کے ساتھ ہیں، طبیعیاتی سائنس کے ساتھ ہے، یہ تاریخ کے علم کو جانے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی انسانی علم کی شاخ ہے، ہر شاخ کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ لہٰذا علم تاریخ دیگر تمام علوم کے ساتھ مل کر یہ علم کے 4 بڑے ستونوں میں شمار ہوتا ہے۔ پہلا ستون، پہلی شاخ کون سی ہے؟ مذہب، یعنی انسان کا یہ سوال کہ وہ کون ہے، اسے کس نے تخلیق کیا ہے، اور کیا وہ خود سے تخلیق ہوا ہے یا اس کا کوئی خالق ہے۔ اس سے دنیا کے مذاہب جنم لیتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کہ یہ جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے، اس کا جو خالق ہے اور وہ خود، اس کا باہم تعلق کیا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ یہ جو آگے کا سوال ہے یہ ہمیں علم فلسفہ یعنی فلسفی سے ہمیں ملتا ہے۔ تیسرا جو اہم ستون ہے کہ اس سارے نظام کائنات کے پیچھے پورا جو سسٹم کیا ہے، کیلکولیشن کیا ہے، یہاں سے پھر انسان نے علم ریاضی جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ اور چوتھا جو اہم ترین علم وہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی تخلیق سے لے کے آج تک، یہ کیسے ہوئیں، کب ہوئیں، کہاں ہوئیں اور ان کے نتائج کیا ہوئے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف نظر دورانی پڑتی ہیں۔ یہی وہ 4 علوم ہیں جنہیں ہم مدرس آف آل نالجز کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے، بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں گے اور لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، چونکہ آپ کا ساتھ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ آپ کی خوشی، آپ کی تقویت ہمارا مطمع نظر ہے۔ ہم آپ تک ایسا کانٹینٹ پہنچانا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور آپ کے لیے آئندہ آنے والے کئی سالوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔